آتی نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زک. ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. صغیرہ السلام علیکم دوستوں میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر مبارک. دوستوں یہ بلاگ پورا دیکھیے. اس بلاگ میں آپ کو میسور میں عید کی رونقیں کیسی منائی جاتی ہیں پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں. بہت امیزنگ بلاگ ہونے والا ہے. چلیے میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. دوستوں ابھی میں ہمارے گھر کے چھت کے اوپر کھڑا ہوں. تھوڑی دیر میں عیدگاہ نکلنے والا ہوں. تو یہ بلاگ پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں. ایک دم امیزنگ بلاگ ہونے والا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستوں ہم عیدگاہ روانہ ہوتے ہوئے تو یہ بلاگ پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں. بہت امیزنگ بلاگ ہونے والا ہے. اللہ اکبر دوستوں ہم اب عیدگاہ پہنچ چکے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں عیدگاہ کی مینار کے پاس جہاں پہ سب بنتی ہے. تو یہ بلاگ پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں. بہت امیزنگ بلاگ ہونے والا ہے. دیکھیے فرینڈس سارے ہمارے بھائی لوگ پورے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے نماز ہوتی ہے. صفوں کی لکیریں بنائی گئی ہیں. اسی حساب سے آپ حضرات صفوں کو درست کر لیں. بیٹھ جائے صفے اگر بندی بیٹھ جائے. وہ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ عیدگاہ کا خصوصی چندہ ہے. آپ حضرات امداد فرمائیں. نوجوانوں کے پاس خدا ویلفیئر ٹرسٹ کا آئی ڈی کارڈ بھی ہوگا اور وہ ہری رنگ کے بکیٹ پر بڑائی بیان کرو. یہی وجہ ہے کہ ہم عیدگاہ آتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہتے ہوئے آتے ہیں. دونوں عید کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ دونوں عید میں تکبیر کہی جائے گی. آتے ہوئے راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے ہم عیدگاہ میدان آئیں گے. لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ رمضان کی جو عید ہوتی ہے عید الفطر, اس میں راستے میں تکبیر آہستہ آواز سے کہتے ہوئے آنا سنت ہے. زیادہ بلند آواز سے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے تکبیر نہ کہی جائے, بلکہ دھیمی آواز سے تکبیر کہتے ہوئے ہم عیدگاہ کی طرف آئیں. اور بقرعید کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر راستے میں آتے ہوئے ذرا بلند آواز سے تکبیر کہیں, اس لیے کہ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. عید الاضحیٰ کے ایام تشریق کہلاتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کی بڑائی زور سے بلند آواز سے سننا اور اس کی تکبیر کی آواز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو یہ فرق ہے دو عیدوں کے بیچ میں. بہرحال ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک موقع ہم سب کو نصیب فرمایا. ہمارے روزے مکمل ہوئے, تراویح مکمل ہوئی, ذکر و تلاوت کا ہم نے اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا بہترین بدلہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آج اسی کے لیے ہم لوگ عیدگاہ کے اس وسیع میدان میں جمع ہوئے ہیں. اس کو یوم الجائزہ کہتے ہیں. کل جو رات گزری اس کا نام لیلۃ الجائزہ تھا. آج جو دن ہے اس دن کا نام یوم الجائزہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے عبادت گزار بندوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں. خدا نخواستہ کسی سے عبادت میں کمی بیشی ہو گئی, اس میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے, اللہ کی ذات سے امید رکھیں, معافی مانگیں, توبہ کریں, عہد کریں کہ آئندہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے اور ان چیزوں سے احتیاط کریں گے جو ہم نے کیا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن فرض روزے اس کی قضا لازم ہے۔ جن کے روزے چھوٹ گئے، جنہوں نے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھے، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سے مسلمان محض اپنی تجارت و کاروبار کی مشقت کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور اب ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پہلے تو کچھ شرم و حیا رہتی تھی، پردوں کے پیچھے چھپے چھپائے یہ کام ہوتا تھا، لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے رمضان کے آخری عشرے میں مسلمان کھلے عام بازاروں میں پانی پیتے ہیں، شربت نوش کرتے ہیں، ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، اور کھلے عام بلا بے محابہ کھانا پینا ہماری ہمتوں اور جرأتوں کو بلند کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بالکل درست بات نہیں۔ اللہ کے حکم کو توڑیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ پوری جرأت و جسارت کے ساتھ روزہ داروں کے سامنے رمضان کے ماحول میں اس طرح کی غلطی ہم کریں، اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں آتا۔ اللہ کو منانے کے راستے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بجائے اس کے ہم اللہ کو ناراض کریں، اللہ کو غصہ دلائیں اور اسے ناراض کرنے والی حرکتیں کریں، تو پھر ہمارے حق میں فیصلے کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ بہت افسوس ہوتا ہے، ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، رمضان کا مبارک مہینہ ہماری مغفرت اور معافی کے لیے دیا گیا تھا، ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، جس عنوان کو ہم بارہا سنتے چلے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ حضور، پہلی مرتبہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس طرح زور سے آمین کہتے ہوئے منبر پر تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا جبرائیل میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی، جن بد دعاؤں پر میں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دی۔ ایک تو حضرت جبرائیل کی بد دعا ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے اس کے اوپر۔ اندازہ کریں کس قدر سخت بد دعا ہوگی، کس قدر خسارہ اور نقصان کا کام ہوگا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا لیکن پھر بھی مغفرت نہیں ہوئی۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اس میدان میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، جو غلطی ہوئی اس کا احساس کریں، اس پر پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے۔ دیکھیے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ سے اگر ہمارا تعلق نہیں ہے تو پھر دنیا بھر کے تعلقات ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، دنیا بھر کے کوئی تعلقات سے ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ تم میں اگر کسی کو مصیبت آ جائے، کوئی آدمی مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارے تو اس کا جواب دینے والا کون ہے؟ ہماری آواز کو سننے والا کون؟ ہماری پکار کو سننے والا کون؟ اور اس پر فوراً جواب دینے والا کون؟ ہماری مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ کے سوا کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہمارا معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارا سچا تعلق ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ایک عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ہمارا تعلق اگر اللہ ہی سے مضبوط نہ ہو، دنیا بھر کے اسباب اور وسائل ہمارے پاس موجود ہوں، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے مالدار لوگ جو اپنے مال پر، جیسے فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، جن کا اکثر ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، حکومتیں تھیں ان کے پاس، طاقتیں تھیں ان کے پاس، دولتوں کے انبار رکھے ہوئے تھے ان کے پاس، لیکن دنیا کی یہ چیزیں ان کو کوئی کام نہ دے سکی، ان کا کوئی ساتھ نہ دے سکی۔
ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ سے ہمارا سچا تعلق ہو، اللہ سے اللہ کو ایک مرتبہ ہم پکاریں، اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو سن لیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کا لحاظ کرنا کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ کیے بغیر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تعلیم ہمیشہ دی ہے، اپنی ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے تضرع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں جب بندہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فوراً سنتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کی آواز کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب ہم اللہ ہی کے حکموں کے بارے میں کمزور ہو جائیں اور پھر اس میں پیچھے ہو جائیں تو پھر ہماری آواز کو سننے والا اللہ کے سوا کون ہوگا؟ حالات کا ہم اچھی طرح اندازہ رکھتے ہیں، حالات کا ہم اچھی طرح علم رکھتے ہیں کہ کس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں سوائے اللہ کی مدد کے ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پر اور ہم سب کو دین پر استقامت کی ضرورت ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی بدلتے رہیں، دشمن چاہے جس طرح کا بھی سر چڑھ کر اپنے ظلم کا اور اپنی طرف سے فسطائیت کا، اپنی طرف سے شر پسندی کا، شرارتوں کا مظاہرہ کریں، لیکن مسلمان اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع ہوا، اپنے ایمان پر جمع ہوا ہو۔ ہمیں امن کے ساتھ رہنا ہے، استقامت کے ساتھ جمع رہنا ہے۔ صحابہ کے حالات، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس سے زیادہ میں آگے بڑھ کر عرض کروں، حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے۔ بار بار اس طرح کے مضامین واقعات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سنائے ہیں۔ افسوس کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے۔ خیر میں اس مضمون کو آخر میں بیان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر کیا حالات آئے تھے، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ ہمارے حالات اللہ نہ کرے ویسے تو نہیں ہیں اور اتنے زیادہ شدید نہیں ہیں۔ یہ ہمارے امتحان کو، ہماری آزمائش، ہمارا امتحان اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں تاکہ ہمارے درجے بلند ہوں، ہمارا ایمان اور مضبوط ہو، ہمارے اندر کی طاقت، روحانی طاقت اور زیادہ ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائش فرماتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نروس ہونے کی ضرورت نہیں اور کسی قسم پرسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، پست ہمتی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو ایمان، جو کلمہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام لینے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی ہے، دنیا میں اس سے بڑی دولت اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کو اس سے زیادہ بہتر اور کوئی چیز پسند نہیں۔ اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اسے تمام کر دیا۔ دین اسلام سے میں تم سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ جب اس سے راضی ہے، اللہ جب اس سے خوش ہے، ہماری تمام مصیبتیں اس کے لیے قربان، ہماری جان اس کے لیے قربان ہے، ہمارا مال اس کے لیے قربان ہے، ہماری آل و اولاد اس کے لیے قربان ہے، ہماری جائیداد اس کے لیے قربان ہے، لیکن اللہ کے نام سے کبھی ہم بدل نہیں سکتے، کلمہ توحید سے کبھی ہم بدل نہیں سکتے۔ اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی، معاذ یاد رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہارے جسم کی ایک ایک رگ کو کاٹا جائے اور تمہیں مجبور کیا جائے، کلمے سے پھر جاؤ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کفر اختیار کر لو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور فلاں چیز کہہ دو، فلاں جملہ تم اپنی زبان سے کہہ دو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ہمیں ایسی معافی ضروری نہیں، ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں ایسی آزادی پسند نہیں ہے، ہمیں ایسی جان بخشی پسند نہیں ہے۔ ہم بلند آواز سے
मरते मरते भी कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मरते मरते भी कहेंगे अहद अहद। हमारी पूरी जिंदगी इस्लामी होना चाहिए। हर कदम पर हम इस्लामी अहकामात को सीखें और उस पर अमल करें। सबसे अहम चीज हमारी जिंदगी में अखलाक अच्छे हो, हम इंसान बने, इंसान बनकर जिंदगी गुजारें। हमारी बद अखलाकी दूसरों के लिए इस्लाम की बदनामी का जरिया बनती है। अपने अखलाक को दुरुस्त करें, जबान हमारी अच्छी हो, हमारे हाथ पैर से हमारी जबान से किसी को तकलीफ न हो। अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। हकीकत में मुसलमान वो है जिसके जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान यानी दूसरे तमाम इंसानियत, दूसरी तमाम मखलूकात महफूज रहें। أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. इजाजत है अल्लाह अकबर। इस साल पहले सिर्फ 40 लाख में खरीदे थे। मेहरबानी करके आप ताउन करके जाइए। तो दोस्तों ये ईद का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग्स के लिए तो मेरे से कनेक्ट रहिए। यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।